اگر انگلش میں خطاب چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کو پرووائڈ کر دیں گے اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو۔ پنجاب کالج کو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا پرائیویٹ بزنس فلاپ۔ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ملنگ، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ کوئی شغل ہی لے کے جا رہے ہو، چڑلی نہیں مار رہے تو پھر انشاءاللہ دمادم مسکل اندر ہے۔ میرے پاس یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سارے میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ وہ ڈی ایس پی تھا یا ایس ایچ او تھا، اس کو شرم نہیں آتی کہ بچوں اندر چلے جاؤ کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے، اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ جو وہاں کی پرنسپل ہے، وہاں پہ ایک لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میم ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہاں تو 10-15 سال کی تو نہیں، چھوٹی بچی تو نہیں تھی نا، 18-19 سال کی تو تھی نا، برداشت کر لیتی۔ تو آگے سے وہ کہتی ہے تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا گارڈوں کے اوپر جا کے چڑھنے کا۔ پنجاب کالج کی ریپوٹیشن، اس نے اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، اس کو برقرار رکھنے کی خاطر اس لڑکی کا جو چکر تھا اس کو گول مول کیا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ریپ ہوا ہے، بعد میں کہہ رہے تھے نہیں ہوا۔ اب وہ بچی جو ہے، ساری لڑکے لڑکیوں کا دماغ خراب ہے، 200 بچہ کالج کے باہر کھڑا ہوا ہے اور 10 بندوں کی ہم بات مان لیں۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے کچھ لڑکوں نے ٹیچرز کو میسج کیے کہ سر یہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں وہ بچے چھٹی کے چکروں میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ریپ ہوا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو پوسٹ نام کو میڈیا بھی نہ لے کر آئیے گا، کیونکہ ہم اس کو دوبارہ کوئی نیا زینب کیس نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ پاک بس یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب جو پنجاب کالج نے حرکت کی، اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کا کیس ہو گیا، اس کو چاہیے تھا کہ گارڈ کو ٹنگواتا، خود میڈیا پہ آ کے معذرت کرتا اور یہ جو بچوں کے ساتھ حال کیا یہ نہ کرتا۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، تو یہ جو کام کیا نا یہاں پر پنجاب کالج نے اپنی ریپوٹیشن کو برقرار کرنے کی خاطر، ایک لڑکے نے لکھا سر آپ کیا یہ کر رہے ہیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں بیٹا پنجاب کالج تو پورے ایشیا کا پرائیویٹ کالج ہے، تو اس کی ریپوٹیشن بھی تو برقرار رکھنی ہے نا۔ کھڈے میں وڑ گئی تمہاری ریپوٹیشن۔ ایسی کون سی ریپوٹیشن ہے کہ تمہیں ہمارے ملک میں، پاکستان اسلامک ملک میں ہماری بچیوں کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر؟ وہ ڈی ایس پی تھا یا ایس ایچ او تھا، اس کو شرم نہیں آتی؟ لڑکیاں ہماری یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو جائے، پہلے وہ کہتا ہے کہ بچوں اندر چلے جاؤ کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے، اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ مجال کس طرح ہے اس کی یہ بات کرتے ہوئے؟ اوپر سے جب بچی نے اس کو کہا کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو، تو آگے سے وہ کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے، ڈوب کے نہیں مار کے تم لوگ، شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ جو وہاں کی پرنسپل ہے اس کے لیے میں اب کیا لفظ استعمال کروں؟ وہاں پہ ایک لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میم ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہاں تو 10-15 سال کی تو نہیں، چھوٹی بچی تو نہیں تھی نا، 18-19 سال کی تو تھی نا، برداشت کر لیتی۔ یہ الفاظ میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں؟ لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے استعمال کروں۔ اوپر سے جو ٹیچر ہے، میرے پاس یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سارے میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے جو ہمارے ان لڑکوں نے سینڈ کیا ہے جن کو پریشرائز کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے اپنے تھے، نظریاتی بندے تھے، ان کو پتا تھا کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، تو حق سے پیچھے نہیں آتا۔ تو ان لوگوں نے اندر سے اندرون خانہ سارے مواد نکال کر ہمیں سینڈ کیا۔ اور دوسری بات جو ٹیچر کی میں بات بتا رہا تھا، ایک لڑکی اسی طرح دوبارہ کہتی ہے کہ میم یہ کیا تھیٹر ہے، تو آگے سے وہ کہتی ہے تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا گارڈوں کے اوپر جا کے چڑھنے کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک بے غیرتی اور بے شرمی کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے پنجاب کالج کی جانب سے۔ ایک آپ کو میں نے پرنسپل کا، پھر اس کے بعد یہ ایس ایچ او یا جو بھی تھا ڈی ایس پی اس کا، اس کے بعد میں نے آپ کو اوور آل جو اس کا کیا نام ہے اس کا، جو پنجاب کالج کا اوور آل میاں عامر، بے غیرتی اور بے شرمی کی حد ہو گئی یار۔ آپ آ جاتے اس طرح پریس کانفرنس کرتے، کہتے جو گارڈ نے جو حرکت یہ کی ہے اس کو ہم ٹانگ کے رکھ دیں گے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، بچے باہر ہی نہ نکلتے۔ بچے کہتے ہیں ہمارا جو بڑا ہے اس کو ہماری پرواہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو سیاسی مفاد، اپنا پرائیویٹ بزنس چلانا ہے نا پورے ایشیا کے اندر، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں؟ ایک تو یہ پنجاب کالج والا واقعہ، اس کے اوپر میں ساتھ ساتھ حل بھی پیش کرتا جاؤں۔
سب سے پہلی بات، جس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے، علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس ہر لحاظ سے پریزنٹلی اور انشاءاللہ ان فیوچر ہر لحاظ سے، مالی معاملہ، تعلیمی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، طبی معاملہ ہے، ہر لحاظ سے اس بچی اور اس کے بچی کے والدین کے ساتھ کھڑی ہے. صرف کھڑی نہیں ہے اور مکمل طور پہ پریکٹیکل کرنے کے لیے کھڑی ہے انشاءاللہ. پنجاب کالج کو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے. وہ ڈیڈ لائن کیا ہے کہ چپ کر کے آؤ، میڈیا پہ بیٹھو، جس بے غیرت اور بے شرم انسان نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر FIR کٹواؤ اور اس کو حوالہ پولیس کرو، بچی کے ساتھ پریکٹیکل اظہار ہمدردی کرو، اور تب ہم سمجھیں گے کہ یس. لیکن تب بھی ہم نہیں سمجھیں گے. تم نے بغیرتی تو کر ہی دی ہے، لیکن پھر بھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے، یہ والا کام کرو. یہ الٹے گنتی چلتی جائے گی. کیا ہم تو وہ لوگ ہیں جو درخت کا پتا توڑنے کی بھی روادار نہیں ہے، لیکن جب تم حد کراس کر جاؤ گے نا، پھر ہم نظام بدلیں گے پورا کا پورا. 1-2 کا کام نہیں کریں، پورا کا پورا نظام بدلنا ہے پھر ہم نے انشاءاللہ. اور وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درخت کا پتا توڑنے کی بھی روادار نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن یا اس سے اگلے دن ہم اگر اعلان کرتے تو ہمارے بندوں نے جا کے آگ لگا دینی تھی. کیوں جی سلمان بھائی، پہنچے تھے نا آپ لوگ وہاں پہ، یہ تو آگ لگا. ہمارا تو دماغ پھر جانا تھا بچے کی عزت کی خاطر. پہلے ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ پھرا ہوا تھا، جو پیچھے ناموس رسالت کا واقعہ ہوا، اور مزید یہ ایڈیشن ہو گئی. لیکن ہم نے ایسی حرکت نہیں کی. اگر ہم چاہتے تو ہم کوئی چھوٹا موٹا 10-15 بندوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کوئی پرامن مارچ نکال کے اپنی فارمیلٹی بھی پوری کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کیا. ہم نے دے دی ڈیڈ لائن پنجاب کالج کو. یہ کیمپس 8 نہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج اگر پنجاب کالج نے یہ حرکت کی ہے نا چھپانے کے لیے، کل کسی کی بھی بچی کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ کی مائیں بہن، میری بہن بیٹیاں سارے کے سارے یہاں پہ پڑھتی ہیں پنجاب کالج میں. ایک تعداد ہے جو پنجاب کالج میں پڑھتی ہے. آپ خود سوچیں کل کو کسی اور کے ساتھ واقعہ ہوا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو پھیلنے ہی نہیں دیں گے، یہ تو اندرون خانہ ہی دبا دیں گے. ابھی تو پھر پھیل گیا، بچوں نے غیرت کی وہ تو پھیل گیا، کل کو تو یہ اندرون معاملہ اور معاملات پھیل جائیں گے. تو اس کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے کہ بھائی آؤ میڈیا کے اوپر اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ کرو. پہلی بات. دوسری بات، نہیں کرو گے یا کرو بھی، جب تک نہیں کرو گے ہماری آفیشیل ٹویٹر ٹیم کی جانب سے بائیکاٹ PGC کا ٹرینڈ چلایا جائے گا. اور جب تک تم میڈیا پہ نہیں آتے، ہماری پوری KHREWS اور ہم دوسری تنظیموں سے بھی رابطہ کریں گے کہ بائیکاٹ PGC کی آن لائن اور پریکٹیکل تشہیر کی جائے. کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں، ٹھوک کے رکھنا ہے ان کو مکمل طور پہ. جب تک یہ نہیں کرتے تب تک یہ اعلانیہ جاری رہے گا. جب 1 ہفتہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے میں ایک بات کی ایڈیشن کر دوں، جن بچوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے ایڈوکیٹ میر قاسم صاحب موجود ہیں جو کہ KHR لیگل پین KHREWS کا جو لیگل پینل ہے اس کے بھی پریزیڈنٹ ہے اور سینٹرل پنجاب کی بھی پریزیڈنٹ ہے. ان کا انشاءاللہ نمبر بھی وائرل کر دیا جائے گا. جن لوائقین یعنی کہ جو بھی والدین ان کے بچوں کو ابھی تک گرفتاری کا ایشو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ پراپرلی انشاءاللہ کوپریٹ کریں گے. اس کے بعد جو جن بچوں کو پریشرائز کیا گیا، پہلا پرچہ اس پہ کٹے گا. پہلا پرچہ تو بھائی اس گارڈ پہ کٹے گا، پھر اس کے بعد ان ٹیچرز پہ کٹے گا جنہوں نے بچوں کو پریشرائز کیا، پھر اس کے بعد وہ جو ہیڈ ہے اس پہ کٹے گا، اور اس کے بعد اور بھی بڑے معاملات ہوئیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ ایڈوکیٹ صاحب برمار کر دینی ہے FIR کی، ان کو تنگ کر دینا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ غیرت ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمارا اعلانیہ. جب 1 ہفتہ گزر جائے گا تو پھر انشاءاللہ دمادم ماسک کے اندر رہے گا. تب جو بھی ہوئے گا اس کا اعلانیہ پھر بعد میں کیا جائے گا. وہ پھر ہم نے رخ کدھر کرنا ہے، کیونکہ یہ بچہ، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ پورے پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے، آج اس کو لگام ڈال دی نا تو پورے تعلیمی اداروں کو لگام ڈال سکتے ہیں اگر آج اس کو لگام ڈال دی. جی، دوسری بات یہ ظاہری سی بات ہے، جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، وہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنجاب کالج کے ساتھ، اور وہ اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے. جی
تو ان کو بھی ایک تو یہ بات ہے کہ بھائی ابھی تو جب ہم ایف آئی آر کا سلسلہ شروع کریں گے تو پھر تفصیل سے بتائیں گے. یہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے, فرنٹ پہ آ جاؤ, بہت چھوٹا سا معاملہ ہے, دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. جس طرح ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یار چھوڑ دو بے غیرتیاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دین مصطفیٰ پہ آ جاؤ, ساری دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی, اوکے اوکے آ جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا پرائیویٹ بزنس فلاپ. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ملنگ, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ کوئی شغل ہی لے کے جا رہے ہو, چڑلی نہیں مار رہے. اگر انگلش میں خطاب چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کو پرووائڈ کر دیں گے اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو. ایک تو ہمارا یہ پی جی سی کا ایشو ہے, اس کے اوپر ہمارا بیانیہ ہو گیا. جی متفق ہیں جی سارے؟